ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اس کو تو کوئی بھی پڑھا لکھا شخص بیان کر دے جو لکھا ہوا ہے ترجمہ تفسیر. ایک وہ ہے کہ جو ترجمہ مترجم اور مفسر خود ہونا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ اس کو 15 علوم کا ماہر ہونا چاہیے. جن میں علم القراءات، ان علوم کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو اس درس قرآن کی قدر اور زیادہ آپ کے دلوں میں آ جائے کہ وہ شخص علم القراءت کا ماہر ہو، وہ شخص علم الصرف گرامر کا ماہر ہو، علم النحو کا ماہر ہو، علم الاشتقاق کا یہ لفظ کس لفظ سے بنا اس کا ماہر ہو، وہ شخص علم اللغہ کا ماہر ہو، لغت عربیہ کا ماہر ہو، اس کو بلاغت کا علم حاصل ہو جس میں 3 علوم ہیں، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، تاکہ وہ فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہو، وہ علم التاریخ جانتا ہو، وہ علم اسباب النزول کو جانتا ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا، اور وہ علم الحدیث کو بھی جانتا ہو اور اصول حدیث کو بھی جانتا ہو، وہ علم التفسیر کو بھی جانتا ہو، اصول تفسیر کو بھی جانتا ہو، اور علم الفقہ کو بھی وہ جانتا ہو، مسائل کو وہ جانتا ہو. ان 15 علوم کا ماہر ہو تو وہ کہیں اس کی تفسیر کر سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے. یعنی مفسر اور مترجم کے لیے جو شرائط. آپ حضرات کو آج میں ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پروفیسر حفظ الرحمن عثمانی صاحب نے یہ 15 علوم پڑھے ہیں. 15 کے 15 علوم جامعہ شفیہ میں پڑھے ہیں باقاعدہ. تو آپ کو جو درس دینے والے ہیں ان کے اندر مترجم اور مفسر کے لیے جو شرائط ہیں اللہ نے وہ تک عطا فرمائی. اس لیے آپ جو حضرات درس میں بیٹھے الحمدللہ ان کو خود محسوس ہوا کہ ان کی سوچوں میں تبدیلی، ان کی ذہن کے اندر تبدیلی، ان کے اعمال میں تبدیلی اللہ رب العزت لا کر دکھاتا ہے. یہ قرآن حکیم ہے ایسی چیز کہ اس کو صرف پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی اس کا اثر ہے، سمجھ کر پڑھیں تو اس کا اثر ہے، اور اس پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے پھر کتنا اثر ہوگا. اس قرآن حکیم کے صرف پڑھنے کا بھی اثر ہے. چنانچہ آخری صورت آج جو سورۃ الناس کی تلاوت ہوئی، اس سے پہلے سورۃ الفلق، کل پروفیسر صاحب نے الحمدللہ کل درس دیا اس سورۃ الفلق کا. تو ان 2 صورتوں کو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین کہا. ایسی 2 صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے. اور یہ شروع قل اعوذ سے شروع ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کا شان نزول اگر بتاؤں تو وہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ جب میں ترجمہ کروں تو آپ کو محسوس ہو کہ اس میں ہے کیا چیز. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کا شان نزول لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دین کی دعوت دینے لگے، بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حاسدین حسد میں آ گئے اور انتہا تک حسد کے اندر پہنچنے کی کوشش کی. آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی بچے کی شادی ہو جائے
تو اس کے لیے مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں، حاسدین کے، نظر لگنے کے، حسد کرنے کے۔ کاروبار والے لوگ کاروبار کرتے ہیں، صبح اپنی دکان پہ پہنچتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سامنے کسی نے ماش کی ڈال ڈالی بھی ہے، کسی نے چاول ڈالے بھی، گھر نیا بنا لیا، اس کے صحن کے اندر صبح اٹھے تو ایک سیڑھی پڑی ہوئی ہے تازہ بکرے کی، کالے بکرے کی۔ کبھی کوئی انسان، ہمارا معاشرہ کبھی نیا گھر بنا لیا، بچے کی شادی ہو گئی، اگلے دن دیکھا تو گھر کے صحن میں ہانڈی پڑی ہوئی کالی، کبھی تعویذ نکل رہے، کبھی گڑیا نکل رہی، اس کے سر میں سوئیاں چبھوئی ہوئی، کبھی رشتے سے انکار کر دیا، کسی سے بیٹی کا رشتہ تھا، آپ نے مناسب نہیں سمجھا، اس شخص نے انکار کر دیا، چند دن بعد کپڑے لٹکے ہوئے بیٹی کے، ماں کے، اور وہ ایسے جیسے کینچی سے کاٹے ہوئے۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں بیچارے اتنے پریشان کہ ذرا بچوں کی شادیاں کر دی، گھر کے حالات اچھے ہو گئے تو ایک دن کمرے کے اندر دیواروں پر خون کے چھینٹے۔ یہ میں معاشرہ بتا رہا ہوں۔ ان ساروں کا علاج ان معوذتین، دو صورتوں کے اندر، اور اتنی اہم یہ صورتیں کہ صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کن حالات میں نازل ہوئی کہ لوگوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا حسد کے اندر، کہ اتنے فالوور ان کے کتنے ہو گئے، اتنی بات سننے والے، بات ماننے والے، اسلام کیوں پھیل رہا۔ چنانچہ خیبر کے اندر، خیبر کے موقع پر ایک عورت تھی زینب نامی یہودی خاتون، اس کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں کہ نرم ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نَضْجًا، جلدی گل جاتا ہے، پک جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار گوشت کھانے کو ملتا تھا، پسند تھا دستی کا گوشت۔ اس زینب نامی یہودیہ نے دستی کے گوشت میں زہر ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس دستی کو روسٹ کیا اور بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس زینب نامی یہودیہ کو پکڑ لیا، پوچھا تمہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، کوئی تکلیف پہنچائی؟ آخر تم نے کیوں کیا اتنا بڑا قدم؟ اس کا جواب سننے والا ہے، میں نے اس لیے کیا کہ ان کے فالوور زیادہ کیوں، ان کی بات ماننے والے زیادہ کیوں، لوگ ان کی بات کو پیچھے کیوں چلتے، اتنے ماننے والے اتنے کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا ختم کرو، وہی بات۔ اور یہ شیطانی اعمال، یہ شیطانی ذہن، یہ ہمیں بھی معاشرے میں تنگ کرتا ہے۔ بڑا تلخ موضوع ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کا ایک یہودی تھا لبید ابن اعصم، اتنا سخت وہ جادو کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود اس کے بس میں نہیں تھا وہ جادو کا عمل، تو اس نے اپنی نوجوان بچیوں کو لیا اور ان سے وہ کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لمبے ہوتے تھے، کنگھی فرماتے تھے، بال کبھی ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لبید ابن اعصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لیے اور اس کا دھاگا بنایا اور ایک کنگھی لے کر اس دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگائیں۔ میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اس وقت معارف القرآن کا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ دھاگا لے کر 11 گرہیں لگائیں
جادو کا عمل کیا اور ایک کنگھی لے کر اس پر لپیٹ کر مدینے کے اندر ایک کنواں بئر زروان، بخاری شریف میں یہ کنویں کا نام موجود ہے، وہ بئر زروان کے نچلی جو تہ ہوتی ہے پانی والی نیچے منڈیر، اس کے نیچے دبا دیا۔ اب آگے میں بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، شدید لیٹے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کہ دو فرشتے آئے انسان کی شکل میں، ایک فرشتہ انسان نما پائنتی پہ کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کھڑا ہو گیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہوا، آپس میں باتیں کر۔ ان دونوں فرشتوں نے یہی باتیں کی آپس میں کہ لبید ابن اعصم جو یہودی ہے اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے ان پر جادو کروایا، اور وہ کنگھی جس پر وہ بالوں سے بنایا ہوا دھاگا اس میں 11 گرہیں لگا کر بئر زروان کی منڈیر کے نیچے رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھجوایا کنویں، وہاں سے وہ کنگھی نکلوائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل کی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ایک صورت کے اندر 5 آیتیں اور دوسری صورت کے اندر 6 آیتیں، 5 اور 6 11۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک آیت پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں اور وہ 11 گرہیں کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوتا ہی نہ، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی میں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے یہ سمجھانا تھا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اس جملے کا ترجمہ آپ نے کل کے درس میں سنا، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے۔ یہاں وہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ عورتوں کا کیوں ذکر کیا، پھونکنے والے مرد کیوں نہیں؟ تو آپ کو لبید ابن اعصم کی بیٹیوں والا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سارے لوگ جو ہماری زندگیوں کو تہس نہس کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حسد۔ یہ حسد کی ایسی آگ ہے، ان کے بچے کیوں ہو گئے، ان کے بچے قابل کیوں ہیں، ان کے بچے شادیاں کیوں ہو گئیں، ان کے بچوں کے آگے اولاد کیوں ہو گئی، یہ خوش کیوں رہتے ہیں، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، ان کے گھر میں اتنی نعمتیں کیوں ہیں، ان کے آپس میں لڑتے کیوں نہیں ہیں۔ اگر اس جادو کو پورا سمجھنا ہو تو معارف القرآن ہاروت اور ماروت والا واقعہ پورا پڑھیے گا کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، جادو کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے، کفر اختیار کیے بغیر جادو ہوتا نہیں۔ اس آیت میں یوں آیا کہ وہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے جب نازل ہوئے تو وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تو ہم آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، تم کفر مت اختیار کرو۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے وہاں لکھا فلا فتنۃ فلا تکفر کے تحت کہ یہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کچھ ہو جائے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، بیماریاں ہوں، لیکن کبھی اس کے توڑ کے لیے بھی جادو اور سفلی عملیات والوں کے پاس کبھی نہ جائیں، بھول کر نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جانی نقصان ہوا ہے، ابھی مال کا نقصان ہوا ہے، ابھی آپ کے پاس ایک قوت، ایک طاقت ایمان کی موجود ہے، یہ جادو کروانے کی وجہ سے وہ بھی نہ کہیں چلی جائے۔ کبھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہر رات کو سوتے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث،
ہر رات کو سوتے ہوئے 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے سارے جسم پر دم کر کے سوتے تھے۔ صاحب قرآن کو، اللہ کے محبوب کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے بے فکرے کیوں ہو گئے؟ لیکن ایک بات اور عرض کر، قرآن خالی دم کے لیے بھی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جو احادیث سے ثابت ہے، اسے دم کرنا بھی جائز، وہ دم کرنا بھی جائز کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے۔ ایک تو اس سوال کا جواب آج کے درس کے حوالے سے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں کا شان نزول ذہن میں رکھے تو ہمیں اپنے گھر کے حالات، اپنے کاروبار کے حالات، اپنے بچوں کے حالات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا۔ اور پھر آخری صورت کے اندر کیا مانگا؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفات بیان کر کے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں بسا اوقات نا ہم ترجمہ کرتے ہوئے، بعض لوگوں کو ترجمہ کرتے ہوئے سنا بیچاروں کو جو گرامر نہیں جانتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ یہاں غلطی کر لیتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی، یہ ترجمہ بالکل غلط۔ اب لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، تو سے شیطان کے ساتھ لگے گا، اللہ کے ساتھ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اس سورت کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہیں گے، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پہلے یہ ذہن بنائیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب وہ رب الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، تو پھر وہ اپنی طاقت ظاہر کر کے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی 3 صفات، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات کا ذکر کر کے کس سے پناہ مانگی؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، خناس کا معنی چپکے سے، چھپ کر وار کرنے والا، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جو لوگوں کے ذہن میں چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ معلوم ہوا جن اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے، جن موجود، مخلوق موجود، ہمارا ایمان، قرآن سورۃ الجن، ہمارا ایمان، اللہ کی مخلوق، اچھے بھی برے بھی، اور بروں میں ابلیس، شیطان۔ یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر کوئی بات ڈالے،
انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈالے، اور انسان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اس کے دو ظاہری راستے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، دو باطنی راستے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سورۃ الناس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں وسوسے کو سمجھنا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ اس کے چار راستے ہیں، دو ظاہری راستے ہیں اور دو باطنی راستے ہیں۔ ظاہری جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ انسان کی آنکھیں، انسان اس سے جو کچھ دیکھتا ہے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، آڈیو ریکارڈنگ نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ۔ یہ اللہ نے دو کیمرے رکھے، اور یہ دو کان، ان سے انسان سنتا ہے، اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ۔ یہ دو ظاہری راستے ہیں۔ جتنے قابل حضرات تشریف فرما ہیں سب نے علم حاصل کیا اسی طرح، اسی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے۔ کتابوں کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، ذہن میں لائے، سنا، ذہن میں لائے، اسی سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنے قابل بن گئے۔ دو ظاہری راستے ہیں جس سے ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، اور دو باطنی راستے، یہ سب ہمیں قرآن نے باتیں بتائی ہیں، سب قرآن حکیم میں ہے۔ اور دو باطنی راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جہاں سے ذہن میں، دل میں باتیں آتی ہیں۔ ایک ابھی ہم نے پڑھا، شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور ایک اللہ دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق۔ ہر بندے، آج جو درس میں بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، ہر ایک اس بات کو سمجھے، اللہ بھی دل میں باتیں ڈالتا ہے، شیطان بھی دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ اللہ دل میں باتیں ڈالتا ہے، یہ تو اللہ نے سورۃ الشمس جو درس میں آپ نے سنی، سورۃ الشمس کے اندر اللہ نے 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بات کہی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی بات کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائیں کہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں اتنا 10 قسمیں کھا کر ایک چیز کو بیان کرنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 10 قسمیں ہو گئی۔ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ 10 قسمیں کھا کر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اللہ الہام کرتا ہے فجورها وتقواها، بدی بھی، فجور گناہ کی باتیں، وتقواها اور تقوی کی باتیں اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے 10 چیزوں کی قسم کھا کے کہا، اس کو اللہ نے الہام کہا ہے۔ جب اللہ دل میں بات ڈالتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ اب الہام اور وسوسے میں فرق معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ دل میں بات ڈالے، الہام، شیطان دل میں ڈالے، وسوسہ۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے ذہن میں اور شیطان بری باتیں ڈالتا ہے۔ یہ عام کانسیپٹ ہے، بالکل غلط، قرآن کے مطابق غلط۔ میں نے ابھی آیت پڑھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ انسان کے دل کے اندر فجور بھی ڈالتا ہے، گناہ کی بات بھی ڈالتا ہے اللہ، اور اچھی بات تقویٰ بھی ڈالتا ہے۔ اب یہاں انسان الجھتا ہے ترجمہ سن کے کہ اللہ بری بات کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تو اچھی باتیں ڈالتا ہے۔ جی نہیں، قرآن فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ دل میں اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے، بری باتیں بھی ڈالتا ہے۔ کیوں؟ مفسرین نے تفسیر میں آگے کیا لکھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ انسان کے نفس میں فجور، گناہ کی باتیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَفْعَلْ، تاکہ وہ یہ نہ کرے۔ اگر آپ کو گناہ کی بات نہ پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، آپ کیسے بچیں گے؟
گناہ سے بچنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے، کیسے بچے گا؟ اس لیے بچوں کو غلط باتیں بھی بتانی چاہیے. بیٹا جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے. بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو اسے چوری کہتے ہیں، یہ خیانت ہے، چوری ہے، وہ بری بات ہے بیٹا. تو آپ جب تک اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ چوری ہے، وہ بچے گا کیسے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ دل میں فجور بھی ڈالتا ہے، گناہ کی بات بھی ڈالتا ہے. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَفْعَلْ، تاکہ یہ بندہ وہ کام نہ کرے. وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تقوی بھی ڈالتا ہے لِكَيْ يَفْعَلْ، تاکہ وہ یہ کام کرے. اور اگلی بات توجہ سے سنیے گا، شیطان ہمیشہ بری بات دل میں نہیں ڈالتا، شیطان اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے. قرآن سے یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ شیطان بری باتیں دل میں ڈالتا ہے، شیطان اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے دل میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات ربی حبلی من الصالحین کہہ کر دعائیں مانگی. 90 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب کوشش کی عمر کو پہنچا، 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، کوشش کی عمر کو پہنچا 12 13 سال 14 سال 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی. ذہن میں رکھیں. قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جا رہے تھے مینا، مکے سے 5 کلومیٹر دور. وہ جمرات جہاں آپ حاجی حضرات کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو 3 جگہ، وہی 3 جگہ، سیم وہی جگہ. وہاں ایک جگہ شیطان خوشنما شکل میں آیا اور آ کر کہا اے ابراہیم، بڑھاپے میں جوان بیٹے جو تمہارا سہارا بننے والا ہے اس کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شیطان ہے. کنکریاں ماری، پتھر مارے، زمین میں دھس گیا. دوسری جگہ پھر، تیسری جگہ پھر. آج سب حاجی وہاں کنکری مارتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے بھی بتا دیجیے، یہ جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کہا کہ اے ابراہیم جوان بچے کو کیوں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہو، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے. جب اس نے اچھی بات دل میں ڈالی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ اب بات کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ شیطان نے بات تو اچھی دل میں ڈالی، لیکن وہ بات ایسی تھی کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ کا حکم چھوٹ جاتا. وہ اللہ کے حکم کو چھڑوانا چاہتا تھا تاکہ وہ بچے کو ذبح نہ کرے. اللہ نے حکم دیا ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ نہ کرے، لیکن دیکھو اس کو اچھی باتیں سجھا دو تاکہ یہ وہ کام نہ کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پہچانا اگر کوئی اچھی بات کر کے بھی اللہ کے حکم سے دور کر رہا ہو تو وہ شیطان ہے. شیطان ہمیشہ بری بات دل میں نہیں ڈالتا. کیا ڈالتا ہے؟ اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے. لیکن کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے. اور اس عید پر بھی، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کئی پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں شیطان نے اچھی بات ڈالی. مولانا اتنا گوشت، اتنی قربانیاں، کیا ضرورت؟ یہ جو آپ نے 1.5 لاکھ کا بکرا لیا ہے اس کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دیتے، کسی کا آپریشن ہو رہا تھا اس کی مدد کر دیتے، کسی بے روزگار کی مدد کر دیتے. اتنا گوشت ضائع کر کے آپ کو کیا ملا؟ یہ بیوہ کی مدد کرنا بری بات، اچھی بات. اس آپریشن والے کی مدد کرنا اچھی بات، بری بات، اچھی بات. کسی بے روزگار کی مدد کرنا اچھی بات، بری بات.
اچھی بات، لیکن اس پر عمل کر کے جو واجب قربانی اللہ کا حکم ہے اس سے دور ہٹا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ 1.5 لاکھ کے بکرا کرنے کے بجائے یہاں 32,000 میں یہاں امداد العلوم کے اندر لا کر آپ حصہ ڈال دیں گائے کا، باقی کسی سے مدد کر دیں، سارے علماء متفق ہیں، بالکل ٹھیک، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اللہ کے حکم کو بھی پورا کر دیا، وہاں بھی پورا کر دیا۔ 1.5 لاکھ کا بکرا لیا، لیکن 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ اور اپنے عزیز و اقارب کی مدد بھی کی، خیراتی اداروں کو بھی دیا، اسپتالوں میں بھی دیا، بہت اچھی بات، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اس عید پر بھی شیطان نے اپنا کام دکھایا ہے خوب، آپ نے سنا۔ تو شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اچھی بات ڈالتا ہے، لیکن کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کی طرف نہ جائے، میری بات مان لے۔ تو شیطان بھی اچھی بات ڈالتا ہے، بری بات ڈالتا ہے، اللہ بھی اچھی بات ڈالتا ہے، بری بات ڈالتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، اللہ ہمارے ذہنوں میں اس سورہ والناس کے درس کے مطابق اللہ بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے، شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی؟ اب یہ مرحلہ آخری مرحلہ، آج آپ کو یہ طاقت حاصل ہونے لگی ہے ایک ایک شخص کو کہ اس کے ذہن میں بات آئے اور وہ فیصلہ کر لے کہ یہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے۔ آج کے بعد آپ میں سے ہر ایک کو مہارت حاصل ہونے لگی ہے انشاءاللہ۔ جب کوئی بات ذہن میں آئے فوراً سوچیں یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ شیطان نے ڈالی ہے۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے میں یہ نہیں کر سکتا، ایک ایک بندے کو یہ طاقت حاصل ہوئی کہ کیسے پہچانے کہ یہ اللہ نے ڈالی، شیطان نے ڈالی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آج کل لوگ نا جیب سے موبائل نکال کر، ذرا وزنی ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک ساتھ موبائل چھوڑ کر نماز میں سلام پھیرا، سامنے موبائل رکھا تھا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ جو ساتھ والا نمازی، اس نے موبائل کو دیکھا، کہنے وہ یہ تو 5-6 لاکھ کا لگتا ہے، جیب میں ڈالو چپ کر کے، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کس نے ڈالا۔ یہ بات کس نے ڈالی؟ شیطان نے۔ اور اگر اس نے موبائل کو دیکھا، اوہو یہ تو اس فلاں نمازی کا موبائل تھا، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، میں اس کو دے کے آتا ہوں، فٹافٹ اٹھا، جا کے دیکھا وہ جوتے پہن رہا تھا، اس کو کہا یہ لے لو موبائل، یہ کس نے ڈالا؟ جو بات دل میں آئے فوراً دیکھیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ کوئی گناہ کی بات آپ نے دیکھی، کوئی پیسہ مل رہا تھا آپ کو، آپ نے سوچا نہیں یہ تو رشوت ہے، نہیں یہ نہیں لی، نہیں لی، کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ لہذا ہم شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچیں؟ یاد رکھ لیجئے گا، شیطان ہمیشہ وہ شخص جو اللہ کا مخلص بندہ ہو، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ درست ہے کہ اللہ نے شیطان کو طاقتیں دی ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے قید الشیطان ضعیفہ، شیطان کی چالیں کمزور ہوتی، لیس لکم علیہم سلطان، ان پر شیطان کی بادشاہت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ آپ اتنا کمزور نہ سمجھیں اپنے آپ کو، جب آپ اپنی قوت ایمانی کو سامنے لائیں گے شیطان بے بس ہو جائے گا، بالکل گھبرانا نہیں شیطان سے۔ تو من بشر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور وسوسے زیادہ آئیں تو آج وسوسوں کا علاج بھی بتانے لگا ہوں آخر میں۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ سبق یاد ہو گیا؟ اصل میں جامعہ میں سبق یاد کرانے کی عادت پڑی ہوئی، تو جب تک سبق یاد نہیں ہوتا چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ جس شخص کو وسوسے کی بیماری ہو وہ وسوسے سے جان کیسے چھڑائے؟ بغیر دوا کے، شرطیہ علاج،
جیسے وضو کرنے والا وسوسہ میں مبتلا ہوتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ وضو میں لگاتا ہے، 15 منٹ تو کہیں نہیں گئے پاک ہونے کے لیے، اور ایک ایک گھنٹہ غسل خانے میں لگاتا ہے. کیوں؟ 3 دفعہ دھویا وضو کو، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ وضو کر کے کہنے گا ابھی پتہ نہیں وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ایک دفعہ اور، بس شروع ہو گیا دوبارہ وضو، پاک ہونا ہے اس نے. رحمان کہتا ہے تم 3 دفعہ دھو پاک ہو گئے، شیطان کہتا ہے ابھی پاک نہیں ہوئے، ایک دفعہ اور. تو بس ایک دفعہ شیطان کی مان لے، اگلی دفعہ وہ خود منوا لے گا اور یہ عادی ہو جائے گا لمبا وضو کرنے کا. اس نے رحمان کی نہیں مانی، شیطان کی مانی. رحمان کہتا ہے 3 دفعہ دھونے سے پاک، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دھونے سے پاک. یہ نہ نبی کی مان رہا، نہ رحمان کی مان رہا، یہ شیطان کی مان رہا. وسوسہ شروع ہو گیا. اب اس کا علاج کیا ہے آپ خود سمجھ گئے. پہلی دفعہ شیطان کی بات نہ مانے، 3 دفعہ وضو کیا، اٹھ جائیے وہاں سے. 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا غسل خانے میں، 1 دفعہ کلی کرنا فرض، 3 دفعہ سنت. 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، 3 دفعہ پورے بدن پر پانی بہایا، غسل خانے سے باہر آ جائیے. ابھی پاک نہیں ہوا، 1 دفعہ اور. بس یہ کون کہہ رہا؟ شیطان. یہ کون کہہ رہا؟ شیطان. جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے جو وسوسہ ڈالتا ہے اس شیطان کا نام بھی بتایا. حدیث سنانے لگا ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان فاتقوا وسواس الماء. حدیث سنائیے جامع ترمذی کی، ان للوضوء شیطانا، وضو کے لیے بھی شیطان ہے، یقال له الولہان، اس کا نام ولہان ہے. فاتقوا وسواس الماء، تم پانی کے وسوسوں سے بچو. غسل خانے میں بھی، وضو خانے میں بھی 3 دفعہ دھونے کے بعد وسوسے سے بچے. میں نے کہا ہم کیسے پہچانیں کہ وسوسہ ہے؟ اللہ نے دل میں ڈالا، شیطان نے دل میں ڈالا. اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اس پر عمل کر لیں. اور اگر وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کس نے ڈالی؟ شیطان نے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی، اور یہ بندہ وسوسے سے بچ جائے گا. جتنے لوگ وسوسے میں مبتلا ہوں یہ آئندہ پکا کر لیں، میں نے وسوسے پر عمل نہیں کرنا. یہ علاج ہے وسوسے کا، دنیا میں اور کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ وسوسہ آخری لفظ من الجنۃ والناس، آخری لفظ آیت کا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان، اور والناس، لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. اللہ نے انسان کو بھی طاقت دی ہے کہ کسی کے دل میں آپ بات ڈالنا چاہیں، ذہن میں بات ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. آخری لفظ، آخری بات اللہ نے والناس، انسانوں کو بھی طاقت دی ہے دوسرے کے ذہن میں بات ڈالنا. ایک دفعہ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر لیکچر ہو رہا تھا، وہاں اس قسم کا موضوع چلا. تو ہاں آج تک یاد ہے 360 ڈاکٹر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں. تو وہاں موضوع چلا تو میں نے کہا آپ 360 ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے ذہن میں اگر کوئی بیک وقت کوئی بات ڈالنا چاہوں تو مجھے اللہ نے طاقت دی. آج تک مجھے وہ مثال یاد ہے. میں بھی کہتا ہوں ابھی آپ کے ذہن میں بات ڈالنے لگا ہوں. ہیلی کاپٹر، ایک بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میرے ذہن میں نہیں آیا، حالانکہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا، پکا پکا. ہیلی کاپٹر ایک لفظ بولا ہے، آپ کے ذہن میں آ گئے، تصویر آ گئی. تو میں نے یہی مثال وہاں ڈاکٹروں میں دی. تو ایک ڈاکٹر ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بڑے جینیس. تو ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے بیچ میں سے، کہنے لگے پروفیسر میرے ذہن میں نہیں آیا. میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی سے.
تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرے ذہن میں نہیں آیا. میں نے فوراً پوچھا کیا؟ کہنے لگے ہیلی کاپٹر. میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا. میں نے کچھ نہیں کہا آگے. اسی طرح پورے ہال کے اندر ٹہکا لگا اور وہ ڈاکٹر صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی ذہن میں نہیں آیا تھا تو بولا کیسے؟ معلوم یہ ہوا کہ آج اگر آپ اپنے سننے کی چیزوں کو، دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، ذہن پاکیزہ ہو جائے گا، آپ کا بول پاکیزہ ہو جائے گا. یہ انسان بھی وسوسہ ڈالتے. آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے ہیلی کاپٹر کہا، سب کے ذہن میں ایک چیز آ گئی، تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال سکوں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ایک دم الگ الگ خیال بھی ڈال سکتا ہوں. ڈالنے لگاؤ. ماں سوائے دو بھائیوں کے جو حقیقی بھائی یہاں بیٹھے ہوں، ان کے ذہن میں ایک تصویر آئے گی، باقی کے ذہن میں الگ الگ تصویر آئی ہے. ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ خیال آیا ہے. اب آپ مجھے یہ کہیں گے مولانا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بچے بھی کہیں گے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اب غور سے سنیے گا آخری بات، آخری جملے، کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو طاقت دی ہے کہ کسی کے ذہن میں بات ڈال سکیں. اچھی بات ڈالیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، بری بات ڈالیں گے تو گناہ ہوگا. ناشتہ لاتی کہ نہیں لاتی؟ آپ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی تبھی ناشتہ لائی. آپ بچے کو کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، تو آپ نے کہا، اس کے ذہن میں آیا تو اس نے عمل کیا نا. تو اگر آپ اچھی بات بتائیں گے، اس کے ذہن میں ڈالیں گے آہستہ آہستہ، تو ایسی صورت کے اندر وہ کام اچھے کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ بری باتیں ذہن میں ڈالیں گے کہ دیکھو بیٹا اس سے بچو، تو ایسی صورت میں وہ اس سے بچے گا انشاءاللہ. آج ہم میں سے ہر ایک میں فرض ہے. یہاں مولانا پروفیسر حفظ الرحمان عثمانی صاحب کیا کرتے رہے؟ آپ کے ذہن میں قرآن ڈالتے رہے. کوئی ایک بندہ جو قرآن کے ان کے درس میں شریک ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر اثر نہیں ہوا، میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا. میں اس بات کو ذکر کرنے لگا ہوں، ہم درس میں کیوں بیٹھے؟ درس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی یہ قرآن آپ کے ذہنوں میں ڈالیں گے، یہ اللہ کی بات آپ کے ذہن میں ڈالیں گے، اور اللہ کی بات ذہن میں آ جائے تو کتنا اثر کرے گا. اگر شیطان اپنی بات ڈال کر اثر کر سکتا ہے تو رحمان کی بات کیوں نہیں اثر کرے گی؟ مایوس کیوں ہوتے؟ ایک دفعہ ذہن میں اچھی بات ڈال کے تو دیکھیں، کسی کی ایک دفعہ درس میں بیٹھ کے تو دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں پابندی سے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور والناس کے درس کو ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح کہ اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا لے. اللہ ہمارے دل میں الہام کرے، ہم ایسے انسان بن جائے کہ اللہ ہمارے دلوں میں باتیں ڈالے، اور ہم آنکھوں سے اچھی بات دیکھیں اور کانوں سے اچھی باتیں سنیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے وہ درس قرآن جو آپ حضرات سنتے رہے. اللہ رب العزت قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اسی طرح دوبارہ پھر نئے سرے سے درس قرآن دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور سب حضرات وقت نکال کر اس درس میں ضرور شریک ہوا کریں. میں نے پھر کہا، ایک عام عالم ہے، ایک عام حافظ ہیں، ایک عام قاری ہیں، ایک عام پروفیسر ہے درس دینے والے، اور ایک وہ جو 15 علوم پڑھ کر آیا وہ جب درس دے گا تو اس کی باتیں کچھ فرق ہو. اللہ رب العزت ہمیں خوب قرآن حکیم کے درسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا بھی فرما لیجیے. خصوصاً آج مولانا قاری فضیل الرحمان صاحب موجود نہیں ہیں اس وقت، وہ غالباً پنڈی تشریف لے گئے جنازے میں. حضرت قاری رضی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کی حقیقی بیٹی قاری فضیل صاحب کی حقیقی تایا زاد بہن کا انتقال ہو گیا پنڈی میں. ان کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں. بہت تکلیف انہوں نے کاٹی بیچاریوں نے.
مولانا حفظ الرحمان صاحب کی بھی وہ حقیقی تائزاد بہن ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے قرآن حکیم سے منہ موڑا ہوا معاشرے کے اندر، اے اللہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تباہی آئی، اے اللہ ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن حکیم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں بچیوں کو، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے ایک ایک عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، اب تک ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ان کو کشادہ رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ بابرکت درس مکمل ہوا، یا اللہ حضرت قاری صاحب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، تمام سامعین سننے والوں کو یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، اور خصوصاً یا اللہ یہ لگایا ہوا پودا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی انسان ایک درخت لگا جاتا ہے، اس درخت سے کوئی جانور بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس لگانے والے کو پہنچتا ہے۔ یا اللہ حضرت قاری رضی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد میں ساری زندگی لگا دی، یا اللہ آج ان درختوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں۔ قاری فضل الرحمان صاحب، قاری حفظ الرحمان صاحب، آگے ان کی اولاد یا اللہ یہاں قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن سنا رہی ہے، تیرے دین کو پھیلا رہی ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما لے، اس مسجد کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے حضرات دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، پوری انسانیت سے گمراہیوں کو ختم فرما دے، امن و سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور خصوصاً دعا فرمائیے گا ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جتنے یہاں نمازی گزشتہ سال موجود تھے، شروع کے درسوں میں موجود تھے، آج دنیا میں موجود نہیں، آخری درس سننے کے لیے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، خصوصاً ان کے والد حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب کے والد والدہ، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو آج حادثہ پیش آیا، یا اللہ ان کے حقیقی تائزاد بہن کا انتقال ہوا پنڈی میں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔